بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الذکر بعد الصلاة، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا بیان۔ اس باب کے تحت وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن سے نماز کے بعد دعا اور دیگر اوراد اور وظائف کے پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ذکر کا لفظ عام ہے جو کہ دعا، اوراد، وظائف وغیرہ سب کو شامل ہے، تو یہاں سے مراد صرف ذکر کرنا نہیں ہے، دعا بھی ہے اور جو وظائف وغیرہ ہے وہ بھی مراد ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں نبی علیہ السلام کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کے ساتھ جان لیتا تھا۔ متفق علیہ، یعنی جب نبی علیہ السلام نماز ختم کر لیتے تھے تو یہ ابن عباس اپنے بچپن کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم بچے تھے اور باہر کھیلتے تھے تو نبی علیہ السلام کی نماز جب ختم ہوتی تھی ہمیں اس کا علم ایسے ہوتا تھا کہ ہمیں تکبیر کی آواز آ جاتی تھی۔ تو تکبیر کی آواز اس لیے آتی تھی، ورنہ سلام کی آواز، تکبیر سے پہلے سلام ہوتا ہے جو اونچی آواز سے جماعت کے ساتھ جب انسان نماز پڑھے امام اونچی آواز سے سلام پھیرتا ہے، لیکن یہ جو کہنا کہ تکبیر کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے تو پھر باجماعت تمام صحابہ اور نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات نماز کے بعد کہے تو نماز میں جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ بھی اس طرح اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ تو جب اتنے سارے حضرات اگر تھوڑی سی آواز کے ساتھ بھی کوئی کلمات کہے تو آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، تو صحابہ کی تعداد کثیر ہوتی تھی، تو سارے جب مل کر اللہ اکبر کہتے تھے تو اس سے آواز بہت بلند ہو جاتی تھی جس سے ایک شور و غل پیدا ہو جاتا تھا، اور اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا دی ہے، نماز ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جو کلمات میں نے ابھی آپ کو بتلائے وہ مشہور ہے اس بارے میں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول، جب نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو صرف اتنی ہی مقدار بیٹھتے تھے جتنی دیر میں وہ یہ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رواہ مسلم۔ یعنی فرض نماز کے بعد زیادہ دیر نہیں بیٹھتے تھے، صرف یہ کلمات پڑھ کے نبی علیہ السلام سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہی صحیح مسئلہ ہے کہ باقی دیگر اوراد اور وظائف جو ہے وہ سنتوں کے بعد ہے، جب انسان بالکل تمام نماز سے فارغ ہو جائے تب پھر اپنے اوراد، وظائف اور لمبی دعائیں تب مانگنی چاہیے۔ باقی فرائض کے بعد تو فرائض کے بعد یہ ہے کہ یہ مختصر دعا جو ہے جو اس حدیث میں وارد ہوئی ہے یہ پڑھ کے انسان پھر اپنے سنتیں وغیرہ وہ مکمل کرے، اس کے بعد جو ہے پھر انسان باقی سنتیں وغیرہ پڑھے۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے جس پہ کافی ساری بحث بھی ہے علماء کی کہ اتصال جو ہے نماز کا سنتوں کے ساتھ، فرض کا نماز سنتوں کے ساتھ اتصال ضروری ہے۔ پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ درمیان کے جو اوراد اور وظائف اور دعائیں ہیں وہ اتصال کو نہیں توڑتا، اس وجہ سے اتصال نہیں ٹوٹتا اگر فرض نماز کے بعد وہ پڑھی جائیں۔
وہ دعائیں پڑھ کے پھر سنتیں پڑھی جائیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز اور سنتوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اتصال میں فرق آتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے اختلاف سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس طرح فرض نماز پڑھ لے، جس طرح اس حدیث میں بھی آیا ہے، فرض نماز پڑھ کے مختصر دعا مانگی جائے، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھی جائیں، سنتوں کے بعد پھر اپنی تمام اوراد اور وظائف جو ہیں وہ مکمل کی جائے اور لمبی دعائیں مانگی جائے. جو مقصود اور مطلوب ہے رب العالمین کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن سنتوں کے بعد. وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، یعنی جب آپ سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. وقال، اور کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ تو سالم ہے، یعنی تمام عیوب سے پاک ہے، اور تجھ سے بندوں کی تمام آفات سے سلامتی ہے. اے بزرگی اور بخشنے والے تو برتر ہے. اس کا معنی ہے. وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبور کل صلاة مکتوبہ، نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق علیہ. اس طرح کی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس کا معنی ہم نے وہاں کر لیا تھا. تو یہ دعائیں، تو جن حدیثوں میں یہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، تو اس سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے، اس سے مراد فرض نماز کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہے وہ سب پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے کہ صرف فرض کی رکعتیں پڑھتے تھے، کیونکہ عربی محاورے کے لحاظ سے ہر فرض نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض نماز کی سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بعد، کیونکہ فرض سے مراد فرض کامل ہے کہ پورے فرض نماز کے بعد، کامل فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام پھر یہ دعا پڑھتے تھے. وعن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن زبیر، تو یہ جو ابھی بات میں نے کی کہ ہر فرض نماز کا مطلب یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد جن حدیثوں میں آئے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اس فرض نماز کی سنتیں اور نوافل تمام پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر یہ دعا پڑھتے تھے. تو اس طرح جتنی بھی احادیثیں باقی آگے آ رہی ہیں یا آئیں گی جس میں ہر فرض نماز کا ذکر ہوگا، تو اس سے یہی مراد ہے کہ اس فرض نماز کی سنت اور نوافل پڑھنے کے بعد. تو ہر جگہ یہ قاعدہ فٹ ہوگا، وہاں پر آپ دوبارہ ہم یہ بات نہیں کریں گے، وہاں پر آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس کا وہی مطلب ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. وعن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته، جب نبی علیہ السلام اپنے نماز سے سلام پھیرتے تھے، یقول بصوته الاعلی، تو نبی علیہ السلام بلند آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لا حول، بدی سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کی قوت دینے والا کوئی نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا نعبد الا ایاہ،
اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی، لہ النعمہ تمام نعمتیں اسی کی ہے، وَلَهُ الْفَضْلُ تمام فضیلت بھی اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ اور بہترین تعریف اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلصین لہ الدین ہم خالص اسی کے لیے اس دین اور دینی امور کو سرانجام دیتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے، رواہ مسلم۔ وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ یعلم انہ علم لنبیہ ہؤلاء الکلمات، عن سعد انہ کان یعلم نبیہ ہؤلاء الکلمات، انہ کان یعلم ببنیہ ہؤلاء الکلمات، کاتب کی غلطی ہے، یہاں بھی نبی ہی لکھا ہے اس نے، اصل میں ببنی ہی ہے، تو اگر جس کی کتاب میں ایسا ہے تو وہ اس کو درست کر لے، میری کتاب میں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت سعد سے روایت ہے کہ انہ کان یعلم ببنیہ ہؤلاء الکلمات، کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھاتے تھے، ویقول اور فرماتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اور اللہ میں بخل اور کنجوسی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من ارذل العمر، اور یہ اللہ میں ارذل عمر سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی ناکارہ عمر جو ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کبھی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے جہاں عقل میں خلل آ جاتا ہے، اعضاء ضعیف ہو جاتے ہیں، طاقت اور قوت جواب دے دیتی ہے، اور آدمی بالکل اپاہج ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اس کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ تو ارذل عمر سے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ میں آپ سے دنیا کی فتنوں اور آزمائشوں سے پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء مہاجرین یعنی مہاجرین میں جو غریب لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقالوا کہنے لگے قد ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، فرمانے لگے کہ مالدار صحابہ جو ہے وہ تو تمام بلند درجات تو انہوں نے حاصل کر لیے، اور اسی طرح دائمی نعمتیں بھی یعنی جنت کی نعمتیں بھی انہوں نے حاصل کر لی، فقال وما ذاک، نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہوا ہے، قالو تو وہ کہنے لگے یصلون کما نصلی، وہ مالدار صحابہ بھی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور وہ صدقہ دیتے ہیں، ولا نتصدق، اور ہم تو صدقہ نہیں دے سکتے، یعنی ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ دیں، تو اس لیے تمام درجات اور جنت کی نعمتیں تو وہ لے گئے، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم آزاد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس غلام ہی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم،
فرمایا کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پالو گے جو آپ سے سبقت کر چکے ہیں، یعنی جو آپ سے اعمال میں بڑھ چکے ہیں ان لوگوں کے ثواب تک آپ پہنچ جائیں گے۔ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں آپ ان لوگوں سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں گے اس کے ذریعے سے۔ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنِعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ إِلَّا مَنْ صَنِعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، اور تم میں سے اور کوئی شخص بھی آپ سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ شخص صنع مثل ما صنعتم، جو تمہاری طرح کرے، یعنی کوئی شخص بھی آپ سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو آپ کی طرح عمل کرے، جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ بھی وہ کرے تو تب وہ شخص آپ کی برابری کر سکے گا، وگرنہ جو شخص یہ عمل نہیں کرتا وہ آپ سے بڑھ کر آپ سے فضیلت اور کمال میں بڑھ نہیں سکے گا کوئی بھی۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے بے شک اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبور کل صلاۃ 33 مرہ، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو اور الحمدللہ پڑھا کرو اور اللہ اکبر پڑھا کرو 33 مرتبہ۔ قال ابو صالح فرماتے ہیں فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کچھ دنوں بعد یہ فقراء مہاجرین جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھر آئے، فقالوا، اور کہنے لگے سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ، فرمایا کہ ہمارے بھائی جو کہ مال و دولت والے ہیں، فراوانی والے ہیں، انہوں نے بھی وہ بات سن لی جو آپ نے ہمیں بتائی تھی، اور وہ بھی وہ عمل کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یعنی اب ہم کیا کریں، یہ عمل تو ان مالدار صحابہ نے بھی شروع کر لیا ہے تو پھر ہم سے سبقت لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یعنی جواب دے دیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو صحابہ کا نصیب ہے، رب العالمین نے ان کی طلب کے مطابق ان کو عطا کیا ہوا ہے، تو ان کی طلب اور ان کے اخلاص شاید آپ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ مال بھی دیا اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، شاید ان کے حق میں مال بہتر ہو اور آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے رب العالمین نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ باقی میں نے یہ عمل آپ کو بتایا تھا، تو ان کی حرص اور ان کی طلب کی وجہ سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے اعمال پر اکتفا نہیں کیا، اس کو بھی شروع کر دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو لہٰذا آپ بھی کریں وہ بھی کریں، اس لیے کہ ان کے کرنے سے آپ کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کرتے رہے، آپ کو رب العالمین اپنی طرف سے اجر عطا فرمائے گا۔ متفق علیہ۔ ولیس قول ابی صالح الی آخرہ الا عند مسلم، اور فرماتے ہیں کہ ابو صالح کا یہ جو قول ہے آخر تک، یہ صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ تسبحون فی دبر کل صلاۃ 10، کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، وتحمدون 10، اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، وتکبرون 10، اور 10 مرتبہ تکبیر کہا کرو، بدل 33 33 کے بدلے امام بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے، یعنی 10 مرتبہ کا ذکر ہے 33 مرتبہ کی جگہ، لیکن اصل روایت میں یہی ہے کہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ 33 مرتبہ اور جو ہے آخر میں ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، تو یہ 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، ایک تسبیح پوری ہو جاتی ہے اس طرح۔ وان کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن دبر كل صلاة مکتوبہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند کلمات ہے، ہر فرض نماز کے بعد چند کلمات کے پڑھنے سے اس کا پڑھنے والا یا یہ او فاعلہن، قائلہن فرمایا یہ راوی کو شک، اس کا پڑھنے والا او فاعلہن یا یہ عمل کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا، یعنی رب العالمین اس کو بہت کچھ عطا کریں گے، وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، و ثلاث و ثلاثون تحمید، اور 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، و اربع و ثلاثون تکبیرہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، جس نے سبحان اللہ کہا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، فی دبر کل، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور الحمدللہ 33 مرتبہ کہا، وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا، فتلک تسعۃ و تسعون، تو یہ 99 ہو گئی، وقال تمام المئہ، اور 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ پڑھے، جو روایت میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے۔ تو جب اس طرح کر لے گا یہ انسان، 100 کا عدد پورا کر لے گا، تو غفرت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، تو اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور رب العالمین اگر کبیرہ بھی گناہ معاف فرما دے تو رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اصول یہ ہے کہ یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ قانون ہے کہ ہوتا اس طرح ہے، باقی کسی شخص کے ساتھ رب العالمین کوئی مخصوص عمل کر لے کہ اس کے لیے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، رب العالمین کر سکتے۔ لیکن بہرحال اس عمل پر دوام رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہر نماز کے بعد انسان یہ کلمات پڑھے گا تو سمندر کے جاگ کے برابر اگر انسان کے گناہ ہو تو رب العالمین معاف فرماتے۔ تو جب ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اگر انسان کتنا بھی گناہ گار ہو وہ اتنے گناہ نہیں کر سکتا کہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو جائے۔ تو لہٰذا اس سے یہ ہوگا کہ انسان کا جو ذمہ ہے وہ صغیرہ گناہ سے کم بری ہوگا، باقی کبیرہ گناہ کے لیے وہ توبہ کرے، اور جب صغیرہ گناہ معاف ہوں گے تو رب العالمین اس کو توبے کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا۔ جب اعمال میں کوشش کرے گا تو پھر انشاءاللہ توبے کی توفیق ہوگی، لیکن جب اعمال میں ہی کمی آئے گی تو پھر یہ ہے کہ پھر توبے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا نور ہوتا ہے اتنا نور اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جتنی برائی ہوتی ہے پھر انسان اس میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کلمات پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے قیل یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ای دعائی اسمع، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی کون سی دعا رب العالمین سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، یعنی سحری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے تہجد کے وقت وہ جو ہے قبول ہوتی ہے۔ وہ دبر الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی، یعنی اس سے مراد فرض نماز ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سنتے نوافل وغیرہ پڑھ کے پھر انسان اپنے حاجات رب العالمین سے مانگے تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ وعن عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھوں،
معوذتین سے مراد قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ہیں، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے معوذات، لیکن مراد اس سے یہی دو صورتیں ہیں۔ اور جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ بعض علماء کے ہاں عقل جمع جو ہے وہ دو ہے کم سے کم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جمع کا صیغہ آیا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 3 صورتیں ہیں جو پڑھی جائے، تو وہ اس کے ساتھ قل هو اللہ احد یہ صورت بھی ساتھ ملاتے ہیں کہ تینوں صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال 2 پڑھے تب بھی کافی ہے، 3 پڑھے تو نور علی نور ہے۔ رواه احمد ابو داود والنسائی والبحقی فی دعوات الکبیر۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى طلع الشمس احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل، فرمایا کہ میں کسی ایسی قوم کے ساتھ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں صبح کی نماز کے بعد طلوع شمس تک، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کروں، یعنی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک، طلوع آفتاب تک کسی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ بہترین مخلوق ہے، نبی علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے، یعنی اس کا ثواب اس سے بڑھ کر ہے۔ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ 4، اور کسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کرتی ہو عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک، مغرب کی نماز تک، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ رواہ ابو داؤد۔ وعنہ قال، اور حضرت انس ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله حتى طلع الشمس حتى تطلع الشمس، فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا ہو، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، کانت لہو کا اجری حجت و عمرہ، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورے پورے حج، پورے پورے حج، پورے پورے حج اور اس طرح پورے پورے عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ تو اس سے مراد اشراق کی نماز ہے جو کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں، تو اگر ہمت ہے تو 4 پڑھے، نہیں تو 2 کم سے کم پڑھے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں جہاں پر نماز انہوں نے پڑھی ہے جماعت کے ساتھ وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، ذکر و اذکار کرے، اور طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر 2 رکعت اشراق کی نیت سے نفل پڑھے، انشاءاللہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عورتیں یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جب نماز پڑھ لے تو وہیں پر مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرے، اپنی تسبیحات پوری کرے، اور پھر یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل جو ہے اشراق کی نیت سے پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، تو 4 رکعت بھی اس طرح پڑھیں گی کہ پہلے 2 رکعت پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد پھر 2 رکعتیں مزید پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر پھر 2 رکعتوں کی نیت کر لی جائے گی۔ تو یہ اشراق کی نماز ہے، تو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ الفصل الثالث، الفصل الثالث، تیسری فصل، عن الازرق ابن قیس، ازرق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ صلی بنا امام لنا یکنا ابا رسمہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں ہمارے امام نے نماز پڑھائی جن کا نام ابو رسمہ ہے، ابو رسمہ تھا، یعنی ان کی کنیت ابو رسمہ تھی۔ قال فرماتے ہیں کہ صلیت هذه الصلاۃ او مثل هذه الصلاۃ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ نماز پڑھی یا اس کی طرح نماز پڑھی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قال، وہ فرماتے ہیں وکان ابو بکر وعمر یقومان فی الصف المقدم عن یمینہ، تو ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام کے، یعنی ابو رسمہ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر یہ کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ نماز پڑھی، یعنی یا اس کی طرح جو ہم نے نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، تو ابو بکر اور عمر پہلی صف میں نبی علیہ السلام کی دائیں طرف کھڑے تھے۔ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، اور ایک شخص تھا جو تکبیر تحریمہ کے وقت حاضر ہوا نماز میں، فصلى نبی اللہ ثم سلم عن یمینہ، تو ایک شخص آیا اور اس نے تکبیر تحریمہ میں شامل ہو گیا، یعنی تکبیر اولا میں شریک ہو گیا، پیچھے سے آ کر نماز میں تکبیر اولا میں شریک ہو گیا۔ فصلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سلم عن یمینہ وعن یسارہ، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پھر اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا، حتی رأینا بیاض خدیہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے دونوں رخساروں کی سفیدی ہم نے دیکھی۔ ثم انفتل كانفتال ابی رسمہ، یعنی نفسہ، پھر ابو رسمہ کی یعنی میری طرف پھر کر بیٹھ گئے، اور وہ آدمی جو تکبیر اولا میں شریک تھا کھڑا ہو گیا۔ یعنی ابو رسمہ جو ہے یہ نماز پڑھانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی طرف پھرے اور کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام بھی اس طرح پھرے تھے، اور وہ شخص کھڑا ہو گیا جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تکبیر اولا میں، جو شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ تکبیر اولا میں شریک ہوا تھا۔ یشفع، وہ شخص کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھنے لگا، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے لگا، جو سنتے اس کی رہ گئی تھی، یعنی شاید زور کی نماز تھی یا مغرب کی نماز تھی کہ اس کے بعد سنتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فوثب عمر فاخذ بمنکبیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فوراً اور فہزہ، فاخذ بمنکبیہ فہزہ، تو اس شخص کو کندھوں سے پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے اجلس، بیٹھ جاؤ، فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين الصلاتين بین صلاتهم، تو اس کتاب میں کافی غلطیاں ہیں، صلات پر الف لام لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مضاف نہیں بن سکتا، اور پھر کچھ مٹا بھی ہوا ہے، تو اصل عبارت اگر کسی کی کتاب میں ہے تو اس کو درست کر لے کہ فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، تو حضرت عمر اس کو کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنے نمازوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھتے تھے،
یعنی نماز پڑھتے ہی فوراً دوسری نماز شروع کرتے تھے، یعنی فرض نماز کے بعد سنتوں کے درمیان جو ہے کم سے کم لمبی نہیں لیکن تھوڑی بہت دعا ہونی چاہیے، جو کلمات پیچھے ذکر ہوئے کہ نبی علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اس طرح کی یہ دعا پڑھے جو نبی علیہ السلام کی سے حدیث سے ثابت ہے، یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعا کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، یا کوئی اور دعا ہے تو مختصر دعا تو کم سے کم مانگی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد بالکل دعا ہی نہ مانگے اور سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ مطلب اس حدیث کا کہ وہ اپنے درمیان نمازوں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھتے تھے، یعنی درمیان میں فرض اور سنتوں کے درمیان دعا بالکل نہیں مانگتے تھے۔ فرفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ تمام واقعہ ہو رہا تھا، حضرت عمر اس کو یہ بات کہہ رہے تھے، تو فرفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھائی، فقال، اور کہنے لگے، اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے یعنی عمر، اللہ نے تمہارے راہ اللہ نے تمہیں رائے حق پر پہنچایا ہے، یعنی تم نے جو کہا سچ کہا ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ رواہ ابو داود۔ وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنا ان نسبح فی دبور کل صلاة ثلاثا وثلاثین ونحمد ثلاثا وثلاثین، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف سے، کہ ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، ونحمد ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، ونکبر 34 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ فوتی رجل فی المنام من الانصار فقیل له امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبحوا، حضرت زید فرماتے ہیں، یعنی جو راوی حدیث ہے، کہ ایک انصاری نے ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا، فرشتے نے اس انصاری سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان تسبحوا فی دبور کل صلاۃ کذا و کذا، کہ آپ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ کہو اتنی اتنی مرتبہ۔ قال الانصاری فی منامہ نعم، تو اس انصاری نے اپنے خواب میں جواب دیا کہ ہاں بالکل۔ قال، فرشتے نے کہا کہ فجعلوها 25 فرمایا کہ ان تینوں کلمات کو 25 مرتبہ پڑھا کرو، یعنی سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو 25 مرتبہ پڑھو، تو 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، اور 25 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 75 ہو گئے۔ آگے فرمایا وجعلوا فیہا التحلیل، اور اس میں تحلیل بھی ڈالو، یعنی لا الہ الا اللہ بھی 25 مرتبہ پڑھا کرو، تو یہ پورے کے پورے 100 ہو گئے۔ 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا، فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فاخبرہ، اور نبی علیہ السلام کو اپنی خواب بتائی، اپنی خواب کے بارے میں خبر دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففعلوا، آپ اسی طرح کیا کریں، یعنی ایسا کرنا بھی جائز ہے، فرشتے نے آپ کو بتایا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، آپ اسی طرح کیا کریں، آپ کے لیے اس میں بہتری ہے۔ رواه احمد والنسائی والدارمی، تو اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے راجح یہی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے، 25 مرتبہ والا پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور تینوں 33 مرتبہ پڑھ کے آخر میں چوتھا کلمہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔
تمام دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا علی اعواد هذا المنبر یقول، کہ وہ اس لکڑی کے منبر پر، یعنی اس لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت کے داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز منع نہیں کر سکتی، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان آڑ صرف اس کی زندگی ہے۔ تو جس طرح موت آئے گی، جہاں پر اس کی آنکھ بند ہوگی وہاں پر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت کا دخول کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اور اس کی ہوائیں اور اس کے بسترے اور اس کی خوشبو جو فرشتے ساتھ لے کر آتے ہیں، ساری کی ساری اس کو میسر ہو جائیں گی۔ باقی حقیقی طور پر دخول جو ہے جنت کا وہ میدان محشر کے دن ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا جنت کے دخول کا یا جہنم کے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی، جیسے قبر میں بسترہ جنت کا، لباس جنت کا، ہوائیں جنت کی، مناظر جنت کے، خوشبوئیں جنت کی۔ تو مرنے کے ساتھ ہی یہ شروع ہو جائے گا، اور فرشتے جب موت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی جنت کے اوزار، جنت کی خوشبوئیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس شخص کے اور جنت کے داخلے میں صرف اس کی موت، اس کی زندگی جو ہے وہ آڑ ہے، موت آئے گی اور یہ جنت میں۔ ومن قرأها حين يأخذ مسجعه آمن الله على داره ودار جاره، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر میں لیٹتے وقت اس کو پڑھے، یعنی سوتے وقت اس آیت الکرسی کو پڑھے، تو رب العالمین اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسی کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَأَهْلَ دَوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، اور اس کے مکان کے ارد گرد جو باقی مکانات ہیں، رب العالمین اس کے آیت الکرسی پڑھنے سے ان تمام گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، وقال اسنادہ ضعیف، اور اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ وعن عبد الرحمن، لیکن یہ فضائل میں ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے۔ وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کہ من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير۔ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر اور مغرب کے بعد نماز کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور پاؤں موڑنے سے پہلے، یعنی جس طرح تحیات کے لیے بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہے، پاؤں موڑنے سے پہلے یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پاؤں موڑنے سے پہلے یعنی اسی ہیئت پر بیٹھے بیٹھے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے، اسی کی یہ تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام امور خیر ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، کتب لہ بکل واحدۃ 10 حسنات، تو ہر مرتبہ پڑھنے کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ومحیت عنہ 10 سیئات، اور اس سے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے
10 نیکیاں 10 گناہ معاف، ورفع له 10 درجات اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، وکانت له حرزا من کل مکروہ اور ہر برے کام سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وحرزا من الشیطان الرجیم اور شیطان مردود سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، ولم یحل للذنب ان یدرکہ الا الشرک اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے قریب بھی پہنچے، یعنی شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، یعنی جو بھی گناہ، ایک تو وہ گناہ کرے گا نہیں، اگر گناہ کرے گا بھی یہ کلمات پڑھنے کے بعد، اگر انسان ایک تو گناہ کرے گا نہیں، اگر گناہ کرے گا بھی تو اس گناہ کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس گناہ کے بعد رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں گے، اس لیے جو شخص یہ پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کی حفاظت اس طرح فرمائیں گے، ایک تو گناہ سے محفوظ رہے گا اور گناہ کر بھی لیا تو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ اور وہ آدمی عمل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ افضل عمل کرے گا، یعنی اس آدمی سے افضل نہیں ہو سکتا جس نے یہ کلمات اس سے بھی زیادہ پڑھے ہو، باقی یہ انسان تمام لوگوں سے افضل ہوگا جنہوں نے یہ کلمات نہیں پڑھے، لیکن جس آدمی نے یہ کلمات اس سے زیادہ پڑھے تو لازمی بات ہے وہ پھر اس سے افضل ہوگا۔ یقول افضل مما قال، تو وکان من افضل الناس عملا، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہوگا، الا رجلا، مگر اس شخص سے افضل نہیں ہوگا، یفضلہ یقول افضل مما قال، وہ شخص اس سے افضل ہوگا جس نے یہ کلمات اس سے بھی زیادہ پڑھے تھے، افضل مما قال کا مطلب یعنی اس سے بھی زیادہ پڑھے ہو۔ رواه احمد وروى الترمذي نحوه عن ابي ذر الى قوله الا الشرك ولم يذكر صلاة المغرب ولا بيد الخير، فرماتے ہیں ابو ذر سے بھی یہ روایت الا الشرک تک مروی ہے، لیکن انہوں نے مغرب کی نماز کا ذکر نہیں کیا اس میں، ولا بید الخیر اور بید الخیر کے الفاظ کا ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا قبل نجد، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا نجد کی طرف، فغنوا غنائم کثیرۃ واسرعوا الرجعہ، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ مال غنیمت، وہ لوگ اپنے ساتھ بہت زیادہ مال غنیمت لے کر آئے اور بہت جلدی واپس بھی لوٹ آئے۔ فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا اسرع رجعتا، تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کہنے لگا، یعنی ہم صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم نے کسی لشکر کو اتنی جلدی واپس لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ولا افضل غنیمت من هذا البعث، اور نہ اتنی غنیمت لاتے ہوئے دیکھا ہے سوائے اس لشکر کے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ادلکم علی قوم افضل غنیمتا وافضل رجعتا، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ غنیمت والے ہیں، یعنی جو غنیمت کے اعتبار سے بھی ان سے افضل ہے اور ان سے جلدی لوٹ کر بھی جو ان سے زیادہ جلدی لوٹ کر بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شہید الصلاۃ، وہ لوگ ہیں شہید الصلاۃ، جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی صبح کی نماز بجماعت پڑھتے ہیں، اس طرح عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں۔ ثم جلسوا یذکرون اللہ حتی طلعت الشمس، پھر وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ فاولئک اسرع رجعتا، تو یہ لوگ بہت جلدی واپس لوٹ کر آنے والے ہیں، یعنی کیونکہ گھر سے مسجد کے گئے اور نماز پڑھی اور تھوڑی دیر ذکر کیا اور پھر واپس گھر لوٹ آئے، تو یہ ان سے زیادہ جلدی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ وہ افضل غنیمتاً، اور ان لوگوں سے زیادہ غنیمت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی یہ تو دنیا کی مال و دولت یہ لے کر آئے ہیں، تو ان لوگوں کو تو
بہت زیادہ اجر و ثواب رب العالمین عطا فرماتے ہیں. اور اس طرح ثواب میں بھی وہ بہت بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، جس طرح پیچھے حدیث میں فرمایا کہ پورے حج اور پورے عمرے کا ان کو ثواب ملتا ہے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وحماد بن ابی حمید الراوی وحماد بن ابی حمید الراوی هو ضعیف فی الحدیث. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اس میں ایک راوی ہے حماد بن ابی حمید، وہ ضعیف راوی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے.